چمکیلا مرڈر کاز۔ 8 مارچ 1988 کو یہ وہ دن تھا کہ ایک مشہور سنگر امر سنگھ چمکیلا کا مرڈر کر دیا گیا۔ آخر کیوں کوئی ایک سنگر کا مرڈر کرے گا اور کیوں اب تک ان کے قاتلوں کو پکڑا نہیں گیا؟ آج ہم چمکیلا مرڈر کاز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، امر سنگھ چمکیلا رام کے نام سے 21 جولائی 1960 کو پنجاب کے قریب ڈوگری گاؤں میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے رام کو الیکٹریشین بننے کا خواب تھا، لیکن ان کا یہ خواب بدقسمتی سے پورا نہیں ہوا۔ آخر کار رام کو ایک فیکٹری میں جاب مل گئی۔ فیکٹری میں جاب کرتے وقت رام اکثر گانا گاتا تھا اور 1979 میں چمکیلا نے ہارمونیم اور ڈھولکی بجانا سیکھ لی تھی۔ ایک دن چمکیلا اپنے بیسٹ فرینڈ کلدیپ کے ساتھ سریندر شنڈا سے ملنے گیا۔ جب سریندر شنڈا نے چمکیلا کو گانا گاتے ہوئے سنا تو اسے بہت زیادہ پسند آیا۔ تب سے چمکیلا کی زندگی بدل گئی۔ چمکیلا نے شنڈا کے لیے کئی گانے بھی لکھے۔ دھیرے دھیرے چمکیلا فیمس ہوتا گیا۔ چمکیلا شنڈا کے لیے گانے لکھتا تھا اور اس کے ساتھ پارٹنرشپ پر کام کرتا تھا۔ پھر چمکیلا نے شنڈا کو چھوڑ دیا اور اپنا ایک اسٹیج بنا لیا جس کا نام چمکیلا رکھا گیا، جس کا مطلب ہے چمکنا۔ ایک دن چمکیلا کی امرجوت سے ملاقات ہوئی۔ امرجوت بھی ایک سنگر تھی۔ چمکیلا نے اسے بھی اپنے گروپ میں شامل کر لیا۔ اس جوڑے نے 1980 میں ایک البم بھی ریلیز کی، چالاکی سے لکھے تکو تکو گئے بول، جو انہوں نے خود لکھے تھے، اور پورے پنجاب میں ان کی یہ البم بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی۔ زیادہ تر حصے میں چمکیلا اب اپنی غزلیں لکھتا تھا۔ اس وقت پنجاب میں بہت زیادہ کرائمز ہوتے تھے، اس لیے چمکیلا نے انہی کو اپنا موضوع بنا لیا۔ چمکیلا اپنے ارد گرد کے حالات کو آبزرو کرتا اور ان کے اوپر غزلیں لکھتا تھا۔ دھیرے دھیرے چمکیلا بہت زیادہ فیمس ہو گیا تھا۔ نہ صرف پنجاب میں بلکہ بیرون ملکوں میں بھی اس نے کافی شو کیے تھے، اور اپنی مقبولیت کے عروج پر چمکیلا نے 365 دنوں میں 366 شوز کیے تھے۔ 8 مارچ 1988 کو پنجاب کے گاؤں میسور پور میں ان کا ایک شو تھا۔ چمکیلا اپنی بیوی اور اپنے گروپ کے 3 ممبر کے ساتھ وہاں پر جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی گاڑی کھیتوں کے پاس کھڑی کی اور کھیتوں میں پیدل چلنے لگے کہ اچانک سامنے سے موٹر سائیکل کے اوپر 2 بندے آتے اور انہیں AK-47 سے شوٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح دن دہاڑے چمکیلا کا مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ ہی گاؤں والوں نے اور نہ ہی چمکیلا کے پریوار والوں نے پولیس میں کوئی رپورٹ لکھائی، لیکن یہ بات چمکیلا کے فینس کو ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے پولیس میں چمکیلا کے مرڈر کی رپورٹ لکھوائی۔ پہلے تو پولیس نے اس کیس کے اوپر اتنا دھیان نہ دیا، لیکن چمکیلا کے فینس کے پریشر ہی ان کے اوپر اتنا تھا کہ مجبوراً انہیں اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑا۔ پولیس کو سب سے پہلے چمکیلا کی فیملی کے اوپر شک ہوا کہ جب چمکیلا کا مرڈر ہوا تھا تو تب انہوں نے اس کی رپورٹ کیوں نہیں لکھوائی تھی، لیکن ان کے خلاف بھی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے یہ تھیوری بھی ناکام ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے پولیس انویسٹیگیشن سے ایک اور تھیوری سامنے آئی۔ چمکیلا اپنے گانوں میں وہی کچھ سناتا تھا جو کچھ وہ اپنے ارد گرد سے آبزرو کرتا تھا، اور اس وقت پنجاب میں بہت زیادہ کرائمز ہوتے تھے، مرڈر، آنر کلنگ، ڈرگ، اور اسی کو چمکیلا اپنے گانوں کے لیے موضوعات بنا لیتا تھا۔ ایسے گانے بنانے پر چمکیلا کو بہت زیادہ دھمکیاں بھی آئی تھی کہ وہ پنجاب کا نام بدنام کر رہا ہے، لیکن چمکیلا کے فینس ان سے وہی سب کچھ سننا چاہتے تھے، اور پولیس کو تھیوری جس آدمی کے خلاف ملی تھی وہ آدمی بہت زیادہ پاورفل تھا، اور اس سے پولیس کوئی بھی سوال اس بارے میں نہ کر سکی۔ اس طرح چمکیلا کے مرڈر کا کیس اسی وقت بند ہو گیا۔ دوستو، کیا لگتا ہے آپ کو کہ چمکیلا کا مرڈر کس نے کروایا ہوگا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔